الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، قرآن کریم کے بالکل شروع کے حصے میں ایک بہت اہم واقعہ یا داستان بیان ہوئی ہے۔ وہ ہمارے ہاں جب لفظ قصہ آتا ہے تو قصہ آدم و ابلیس کہا جاتا ہے، بالکل شروع کے حصے میں آیا ہو۔ قرآن کریم کا شروع میں چوتھا رکوع ہے، اور اس کے بعد اسے بعض جگہ تفصیل سے اور بعض دوسری صورتوں میں مختصر بار بار اس کا حوالہ دیا گیا۔ کچھ بہت اہم باتیں اس حصے کے اندر، بہت زیادہ اہم۔ میں اس کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو، اور وہاں ابلیس بھی تھا، ان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب ہم نے کہا سب سے کہ سجدہ کرو، سب نے کیا سجدہ، ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ سورہ بقرہ میں ذرا تفصیل سے آیا یہ واقعہ، ویسے تو وہ 9 سورتوں میں ہے، شروع کا حصہ ہی ہے، لیکن 4 سورتوں میں تھوڑی زیادہ تفصیل ہے۔ سورہ اعراف میں 7ویں سورت میں، 15ویں سورت میں سورہ الحجر میں، اور 20ویں سورت میں سورہ طٰہٰ میں۔ اب یہ ہر جگہ آپ کو ابلیس ملے گا کہ ابلیس نے منع کر دیا۔ اب آگے چلے سورت، اسی کے اندر، اسی بیان کے اندر آگے چلیں۔ اس بیان میں آگے چلے، انہوں نے آدم سے کہا کہ اب تم اور تمہاری زوجہ جا کر جنت میں رہو۔ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اب شیطان نے انہیں نہیں چھوڑا اور نکلوا دیا وہاں سے۔ وہ پہلے ابلیس تھا، اب ابھی ذرا دیر بعد شیطان۔ یہ بہت اہم حصہ ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن شریف میں سب جگہ پر جہاں سے اس نے بہکانا شروع کیا ہے وہاں سے شیطان ہے، کہیں ابلیس نام نہیں ہے کسی جگہ۔ تقریباً 100 آیتوں کے اندر شیطان آیا ہے، شیطان کا ذکر۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ سن لو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کہیں نہیں کہا ابلیس دشمن ہے۔ اور شروع میں جب سجدہ کرنے کو کہا تھا تب وہ ابلیس تھا، کسی جگہ شیطان نہیں ہے کہ سب نے سجدہ کرنے کو کہا اور شیطان نے منع کر دیا، کہیں نہیں ہے، ابلیس نے منع کر دیا۔ تو یہ ابلیس کون ہے اور شیطان کون ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سجدے کے انکار کے وقت تک اور ذرا سا آگے تک، جہاں اس نے کہا کہ اپنے آپ کو، اپنی بڑائی کو جتانے کی کوشش کی کہ میں سپیریئر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میری پیدائش سے ہی سپیریئر ہوں میں، مجھے آپ نے ہیٹ انرجی سے بنایا، آگ سے بنایا، اس کو آپ نے میٹر سے بنایا، زمین کی مٹی سے، تو میں سپیریئر ہوں، میں اس سے پیدائش سے، جنم سے میں اس سے سپیریئر ہوں۔ وہاں تک بھی ابلیس ہے، یہ ایک ہی شخصیت ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا پھر میں انہیں بھی بہکاؤں گا، جس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ الفاظ بہت عجیب ہیں وہاں، واجہ اکڑ تھی۔ اللہ نے پوچھا سورہ اعراف میں 7ویں سورت کے اندر، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، تجھے بھی حکم دیا تھا سجدہ کرنے کو، کس نے روکا؟ کس چیز نے روک دیا تجھے؟ تجھے حکم ملا تھا۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، کہا میں اس سے سپیریئر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے انرجی سے کریٹ کیا، اسے میٹر سے کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ ساتھ میں اقرار ہے آپ نے، خالی یہ نہیں کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں یا مٹی سے، آپ نے پیدا کیا ہے، یہ اقرار ساتھ میں چل رہا ہے، یعنی آپ نے ہی مجھے سپیریئر پیدا کیا تھا، اور اس کو انفیریئر اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اس کے آگے جھکو۔ تو فرمایا کہ اب تو اس قابل نہیں ہے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا،
یہاں رہ کر تو اس حالت کے اندر یہاں رہ کر تو بڑا بنے گا، تکبر کرے گا، یہ تیری اوقات نہیں ہے، تمہارے مقام کو، تیرے مقام کو یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ تمہارا کام نہیں تھا کہ یہاں بڑائی کرتے۔ فاخرج انک من الصاغرین، نکلو یہاں سے، تم بڑے نہیں ہو، چھوٹے ہو گئے۔ یہ دو آیتیں ہیں سورہ اعراف کی، بہت کچھ ہے اس کے اندر، ان دونوں آیتوں کے اندر۔ اب اس کے بعد یہاں سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو اس نے کہا، الفاظ اسے سنیے گا، قال فبما اغویتنی، آپ نے دھوکہ دے دیا مجھے۔ یہ اقرار ہے سب جگہ، پاور آپ کی زیادہ ہے، آپ ہی نے پیدا کیا تھا۔ قال فبما اغویتنی ہے، یہ جو آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو کہا میں بیٹھ جاؤں گا اس کے راستے میں، اور پھر کہا کہ میں ایک دوسری جگہ ہے، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو، یہ جتنے ہیں جن کی وجہ سے جتنے انسان آئیں گے سب کو دھوکے میں رکھوں گا میں، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ یہ ہے شروع کی داستان، یہاں تک، اس جگہ تک، وہ یہاں اکڑ تک ابلیس ہے۔ اس کے بعد آدم و حوا سے کہا کہ جاؤ جنت میں رہو، لیکن ایک بات، خوب کھانا پینا وہاں پر، سب کچھ، سب عیش و آرام ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو دل چاہے کھانا پینا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک چیز سے روکا ہے تمہیں، اس کے پاس مت جانا، بس ایک پابندی ہے صرف، اس کے علاوہ پھر یہاں پہ آرام سے رہو۔ اب آیا، اب یہاں سے یہ شیطان ہو گیا، فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، واللہ نے، اس نے کہا مہلت دیجئے مجھے، وقت دیجئے کہ جا تجھے مہلت ہے، الی یوم وقت معلوم، وقت معلوم ہے، یعنی انفائنائٹ نہیں ہے، ایک معلوم ہے ایک وقت جہاں ختم ہو جائے گا، وہاں تک کہ اس وقت تک کی مہلت ہے۔ اب یہ آیا اور اس نے کہا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس مقام سے جہاں پر وہ تھے۔ یہ ابلیس شیطان ہو گیا، یہ بہت اہم بات ہے، کوئی الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں۔ قرآن نے ہر جگہ، پورے قرآن شریف میں صفاتی نام استعمال کیے ہیں۔ یہ ابلیس کسی کا نام نہیں ہے کہ وہ پہلا جو تھا اس کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس کے معنی مایوس ہو جانے والا، یہ لفظی معنی تو ایک صفاتی نام، ایک ایٹریبیوٹیو نام جو ہے وہاں استعمال کیا، وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، غلطی کی ہے۔ اب اس کے بعد جب اسے کہا کہ نکل یہاں سے، تو اس کے توبہ کرتا، یا پھر اس کی رحمت سے اللہ کی مایوس ہو گیا کہ اب میرے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ہو گئے، غلطی ہو چکی، اب کچھ ہو نہیں سکتا آگے، irreversible پروسیس ہے، اب کیا کروں، یہ تو ہو چکا، تو ٹھیک ہے اب آگے دیکھوں گا۔ جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، اور پھر وہاں بھی الفاظ بھی استعمال کیے، اللہ کے ساتھ بھی اکڑ کے، اور جس کی وجہ سے ہوا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت، یہ بھی معلوم ہے کہ پاور تو اللہ ہی کی ہے، مجھے مہلت آپ دے دیجئے، یعنی اللہ اگر آپ نہیں دیں گے تو کچھ نہیں کر سکتا، پھر میں دکھا دوں گا یہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یہاں پر جس جگہ شیطان کے معنی، شیطان کے دو میننگ ہیں لفظ شیطان کے، یہ شیطان بھی کسی اس کا نام نہیں ہے، انسانوں میں سے شیطان، جنوں میں سے شیطان، شیطان کے دو میننگ ہیں، ایک تو وہ جو بڑی دور نکل جائے، اب واپسی بڑی مشکل ہو گئی، اتنی دور کوئی نکل گیا، اور دوسرا کہتے ہیں دور نکل جانے کی وجہ سے ایک دوسرے اس کے معنی آتے ہیں ڈکشنری یا لغت کے اندر کے باغی، سرکش، اب اکڑ لائے، رحمت سے بڑی دور نکل گیا، اب بغاوت ہی بغاوت ہے، یہ حصہ شیطانت۔ جہاں تک وہ ابلیس تھا وہاں سے واپسی ہو سکتی تھی، وہ جو رحمت سے نا امید تھا پلٹ آتا۔ حضرت آدم اور حوا سے بھی غلطی ہو گئی تو بڑے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، انہوں نے شرمندگی جو دل میں آئی تو وہ پھر قرآن نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، توبہ کے لیے کیا الفاظ استعمال کریں یہ بھی اللہ ہی نے دل میں ڈالے، یہ مدد ہوئی۔
پریشانی و پشیمانی کے اندر وہ الفاظ بھی اللہ نے دیے کہ اچھا ان الفاظ میں کر لو توبہ، لیکن پہلے تو ایک شرمندگی و پشیمانی آئی اور پھر انہیں اس کے لیے معاف کر دیا گیا۔ شیطان کا مطلب یہ کہ اب وہ بہت دور نکل گیا رحمت سے اور بغاوت اور سرکشی میں بہت آگے بڑھ چکا۔ یہ دو میننگ ہے شیطان کے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا جو پیش آیا، یہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، یہاں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک تجربہ کرایا تھا، ایک ٹریننگ تھی اللہ نے نسل انسانی اور کے لیے ایک رکھی تھی۔ پیدا یہیں کے لیے کیا تھا، زمین کے لیے۔ جب ابھی پیدا بھی نہیں کیا تھا تب کہا تھا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، مجھے زمین میں بھیجنا ایک۔ یہ ٹریننگ کے لیے درمیان میں روکا تھا، وہ ٹریننگ ہو گئی پوری، جہاں تک شیطان نے بہکایا تھا اس جگہ تک اب جاؤ تم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے۔ زمین پر بھیج دیا، سزا کے طور پر نہیں بھیجا تھا، یہ عیسائیت کہتی ہے سزا دے کر بھیجا تھا کہ گناہ کے نتیجے میں یہاں پر زمین پر بھیج دیا، پیدائشی گناہ لے کر آیا۔ اب ہر بچہ گناہ گار پیدا ہو رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اسے پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا، کسی خاص ذمہ داری کے لیے پیدا کیا تھا اللہ نے۔ درمیان میں ایک کوئی ٹریننگ کے لیے روکا تھا ان ذمہ داریوں کی، وہ مکمل ہو گئی، پھر بھیج دیا، زمین پر بھیج دیا۔ یہ تو تھا ایک واقعہ جو پیش آیا سچ مچ۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہے، یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ چونکہ صفات ہیں، یہ ساری شیطانی صفات انسان کے اندر بھی ہیں، سب ملکوتی صفات بھی انسان میں ہیں، جو فرشتوں والی صفات ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بیسٹ مولڈ کے اوپر بہترین سانچے ساخت پر بنایا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر اس کو بہت گہرے سب سے نیچے گر سکتا ہے وہاں گرایا۔ اللہ یہ انسان کے اندر یہ دو چیزیں رکھی کہ نیچے سے نیچے بھی گر سکتا ہے اور سارے فرشتوں سے اوپر بھی اٹھ سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے رکھی تھی اور اس کے بعد پھر زمین پر بھیجا۔ اب انسان جو ہے وہ کتنا اونچا اٹھ سکتا ہے اور کتنا نیچے پستیوں میں جا سکتا ہے، یہ اس چوائس کے ساتھ میں، اس اختیار کے ساتھ انسان کو بھیجا۔ تو یہ شیطنت انسان کے اندر ہے، یہ صفات جو شیطان کے اندر تھیں، یہ دو چیزیں رکھی ادھر راغب ہونے کی انسان میں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو پیدا کیا پھر اس میں الہام کر دیا اللہ نے، اس میں الہام کر دیا فجورہا و تقواہا، اس کا فجور، اس کی نافرمانی بھی اور اس کا تقوی بھی، یعنی یہ دونوں صفات اس میں رکھ دی کہ بہت نافرمان بھی ہو سکتا ہے اور بہت متقی بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں طرف بڑھنے کا رجحان انسان میں رکھ دیا گیا۔ تو انسان کے اپنے اندر شیطان ہے، انسان کے اپنے اندر ملکوتی صفات ہیں۔ تو یہ ایک کشمکش ہے جو قرآن میں بیان ہوئی، بڑی نفسیاتی اس کے اندر اس کے پہلو ہیں اور اس کے پھر قرآن نے حل دیے ہیں۔ انسان کے اپنے اندر ایک ابلیس ہوتا ہے، جب کسی چیز سے وہ اللہ کی رحمتوں سے کہیں نا امید ہو جائے، تو جب وہ نا امید ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کے اندر۔ یہ مختلف موقعوں پہ جو قرآن نے اس قصے کو بیان کیا ہے، اس کے مختلف الفاظ سے اور ان کی مختلف آیات سے بہت سی چیزیں نکلتی ہیں۔ میں بہت خلاصہ یہاں پہ صرف رکھ رہا ہوں، پورے سبجیکٹ کا وقت نہیں۔ جب مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے کیسے مایوس ہوا؟ یہاں کچھ بہت سے اپارچونٹیز ہیں انسان کے پاس، کسی جگہ کچھ ناکامیاں آئیں، کسی جگہ اسے یہ محسوس ہوا، یہ سب ابلیس اور آدم کے واقعے کے پر کو نظر میں رکھیں کہ آگے تو مجھے جانا چاہیے تھا، یہ مجھے پیچھے کر دیا گیا۔ کسی جگہ جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے میری جتنی صلاحیتیں تھیں اس کے حساب سے تو مجھے اوپر ہونا چاہیے تھا، جس جگہ میں ہوں اور میں اس جگہ آ نہیں پا رہا ہوں۔ جب خواہش اور حاصل میں گیپ بڑھ جاتا ہے، میں چاہتا تو اتنا ہوں لیکن مل نہیں رہا، اور خود مستحق سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تھا مستحق میں، تو اللہ نے کہا نہیں تھے تم مستحق۔ جب ابلیس سے کہا یہاں بڑائی کر رہے ہو اپنی، تم چھوٹے ہو ابھی اور تم بڑے سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو۔ یہ چیزیں، یہ ٹینڈنسیز، یہ رجحانات انسانوں میں آتے ہیں، ابلیسیت ہوتی ہے، اور پھر ان رجحانات کی وجہ سے مایوس ہوتا ہے۔ یہ مایوسی اب ہماری جو ماڈرن سائیکولوجی نے بتایا کہ جب یہ چیزیں آتی ہیں کہ ناکامیاں آتی ہیں
اور وہ اس کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھتا ہے، یا یہ حالات کو سمجھتا ہے کہ مجھے کسی بہتر جگہ ہونا چاہیے، جو کچھ میں کر رہا ہوں اور مجھے رکھا گیا پیچھے، جو حالات نے پیچھے کر دیا، یا کسی شخص نے پیچھے کر دیا، مجھ سے کسی بڑے نے پیچھے کر دیا. تو اس چیز سے ایک اندر غصہ پیدا ہوتا ہے. یہ غصہ دو طرف جاتا ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ غصہ خود اپنے اندر رہ جاتا ہے، وہ غصہ اپنے خلاف نکالتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غصہ باہر نکلتا ہے دوسروں کے خلاف. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لے کر جاتی ہیں، یہ دونوں سچویشن جو ہیں یہ ڈپریشن کہلاتی ہیں. بہت بیماری ہے، بہت عام ہے آج. یہ سارا ڈپریشن قرآن نے بیان کیا، یہ سائیکالوجی نے جس کو ڈیٹیل کے ساتھ میں الگ الگ نام رکھیں، ان الگ الگ ان کیفیات کے، ماڈرن سائیکالوجی نے. لیکن پہلے تو یہ بیماری کہیں ہوتی نہیں تھی، اب بہت عام ہو گئی. تو یہ ابلیس اور شیطان کے پورے واقعے کے اندر قرآن نے بیان کیا اسے، کہ جب تک یہ جو ابلیسیت ہے یہ ڈپریشن پہ لے جاتی ہے، نا امیدی ہو گئی کہ ہم نہیں کر سکتے. اب اس کے نتیجے میں جو غصہ آتا ہے وہ ڈپریشن اور بڑھا دیتا ہے اگر اندر گھوٹ لیں، اور وہ محسوس نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ڈپریشن ہوتا ہے اگر وہ غصہ باہر نکلنے لگے، اندر کو نہیں گھوٹے تو دوسروں کو نہیں محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دوسری کیفیت ہوتی ہے ڈپریشن، جو دوسروں پر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اس کے اندر وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے جہاں پر لوگوں کو ایسا دوسرے لوگوں کے اوپر کہ جہاں ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے یہ غلط کر رہے ہیں، تو جگہ جگہ بلا وجہ ریش ہو جاتے ہیں. وہ بیماری ہوتی ہے سائیکولوجیکل، نفسیاتی، وہ بھی ایک ڈپریشن کی قسم ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ابلیسیت اپنے اندر ہوتی ہے وہ نکالتی ہے. اس پر ہوتا کیا کیا ہے یہاں تک، یہاں اگر یہ بڑھ جائے، آگے زیادہ بڑھ جائے، ایک اسٹیج ہوتی ہے، قرآن نے کہا کہ ایسی اسٹیج نہیں آ جائے جہاں سے واپسی نہیں ہو. میں بتاؤں گا آگے. اگر زیادہ آگے بڑھ جائے تو زیادہ آگے بڑھ جانے کے بعد یہ ابلیسیت کنورٹ ہو سکتی ہے شیطنت میں، جہاں سرکشی، بغاوت آ جائے. ابھی تک یہ مایوسی تھی کہ کچھ ہو نہیں سکتا، اس کے بعد یہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کو ان راستوں کے اوپر لے جائے کہ جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے. یہ شیطنت آ جاتی ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ سب اندر اپنے کشمکش، اندر کی کشمکش ہے. جو قصہ آدم و ابلیس جو بتائے، انسان کے اپنے اندر جو ہے اس کی کشمکش. ہوتا کیا ہے اس سے کہ جب شیطنت آ جاتی تو اب واپسی تقریباً ناممکن ہو گئی. پھر بھی ہوتی کچھ تھوڑی بہت گنجائش. شیطان کیا کرتا ہے؟ آدم کے جب اکڑ گیا اب شیطان ہو گیا. اس وقت تک بھی ابلیس تھا، کہا آپ نکل جائیں یہاں سے، نکل گئے. کہا میں مہلت دے دیجئے، بہکاؤں گا. جا دے دی مہلت، ایک خاص وقت تک کے لیے ہے مہلت. سب سے پہلا اس نے داؤ مارا. فوسوس لہما الشیطان، وسوسے کے راستوں سے آیا. بہت اہم بات ہے. وہ گھس نہیں گیا اندر. عام طور سے جیسا مشہور ہے کہ وہ جنت میں گھس گیا سانپ بن کر. یہ عیسائیوں کے یہاں ہے، وہاں سے ہمارے یہاں بھی آ گئے قصے. جنت کے داروغہ کو ڈاش دے کے وہ اندر گھس گیا ان کو بہکانے کے لیے سانپ بن کے. اللہ کے نظام میں ایسا ممکن نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ نکل. جب اللہ نے جسے نکال دیا وہ کسی بھیس بدل کے کوئی ڈاش دے کے نہیں گھس سکتا. وہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی وہ کسی داروغہ کو ڈاش دے کے گھس گیا اور اللہ کا نظام جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ انیفیکٹو ہو گیا بالکل. وسوسوں کے راستے سے یہ پاور ہے. قرآن نے کہا تمہیں وہاں سے بہکاتا ہے، تم اسے جہاں نہیں دیکھتے. اب انرجی باڈی ہے، میٹیریل باڈی نہیں ہے، مادی نہیں ہے. اثر دور سے ہوتا ہے، دماغ کے راستے سے آتا ہے. وسوسے آتے ہیں. ان کو وسوسے بھیجے آدم اور حوا کو. یہ وسوسے وہ تھے شیطان بہکا رہا ہے. شیطان ان سے یہ کہہ رہا ہے، وہ جو مکالمہ دیا ہوا ہے جو کچھ شیطان کہہ رہا ہے وہ وسوسے تھے ان کے اپنے ذہن میں جو آئے اس سچویشن میں تھے شیطان کی وجہ سے. اس لیے اسے کہا کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے والے درخت کو چکھوانا چاہتا ہوں تاکہ تم ہمیشہ یہاں جنت کے اندر آرام سے رہو. یہ ان کے اپنے ذہن کے وسوسے جو شیطان کی وجہ سے پیدا ہوئے، جسے کہا گیا کہ شیطان نے کہا ان سے. یہ تو اندر کی ڈیبیٹ ہے انسان کے اپنے اندر کی. تو خود انٹری نہیں لے سکتا وہاں. پورا قرآن شریف ہدایت کے مختلف موقع جب ختم ہوا، جہاں
سب بالکل آخر میں آخری صورت کے اندر کہا پناہ چاہو اللہ سے من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسوں کے. کس کے وسوسے؟ خناس کہتے ہیں ذرا سا بڑا آگے پھر پیچھے تو بگ گیا، آگے بڑھ کر پیچھے بار بار ہٹ جانے والا. یہ لٹرل لفظی معنی ہے. خناس شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. شیطان خود کوئی ایک شخصیت نہیں ہے، خناس بھی ایک شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک صفت ہے خناس. آگے بڑھا پھر بیک آؤٹ کر گیا، پھر آگے بڑھا پھر بیک آؤٹ کر گیا. کسی کے کان میں کچھ پھونکا سیدھے بن گئے بالکل. کچھ ہمدردی کی ادھر باتیں کی، ہمدردی کے بھیس میں آئی پھر پیچھے ہٹ گئے. یہ نہیں کہ ساتھ میں چل رہے ہیں، دوسروں کو چڑھا دیا آگے. تمام دنیا کے انسانوں کے جو رب ہے اس کی میں پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے کہ جو پھونکتا ہے دماغوں کے اندر پھونکتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں، جو ذرا سی کوئی شرارت کرتے ہیں پھر پیچھے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. افواہیں پھیلا دی، آگے بڑھا دیا، بڑھاتے چلے گئے، پھر سامنے نہیں آ رہے اس کو بڑھا دیا آگے اور پہنچا دیا ہلاکت کے راستے پہ. تو یہ وسوسہ جو ہے بالکل آخر تک لاتے کہ یہ اس کا سب سے بڑا حربہ ہے. تو ان دونوں کو بھی وسوسہ بھیجا تھا. وسوسہ لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ بھیجا، آدم اور حوا کو. یہ تو دور سے ہی، ڈسٹنس سے، باہر سے ان کے ذہن کے اندر ایک ڈیبیٹ، خیالات ایک چلی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، شیطان کی وجہ سے ہوا. اب شیطان تمہیں بتا دیا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انسانوں کو بتا دیا، بڑے الرٹ رہنا. یہ جب گڑبڑ کراتا ہے، صحیح قدم کسی طرف انسان نہیں اٹھا پاتا، تو پھر یہ انسان کو اسی دنیا کے اندر ہلاکت کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے. یہ جس حصے کا میں نے بیان کیا تھا ابلیس، جہاں سے ڈپریشن سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہے، توڑ کیا ہے، علاج کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ کرنا کیا ہے. فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہونا، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر ڈالے، بہت زیادتیاں کر لی. اس نے جو کچھ کیا اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب یہ تو کہہ دیا نا انہوں نے، سزا ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ بڑھتا چلا گیا آگے. کہا مایوس کسی اسٹیج پر مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، چاہے جتنی غلطیاں کر لی ہوں، جس اسٹیج کے ہر اسٹیج سے واپسی ہو سکتی ہے. تو یہ مایوسی چونکہ لے کر جاتی ہے ڈپریشن میں، علاج یہ بتایا کسی اسٹیج پر یہ مت سمجھنا کہ یہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. امیدیں چھوڑی تھی، آتا اس لیے ڈپریشن. اللہ سے جو امید تھی وہ چھوڑ دی تھی. الزام کبھی اپنے اوپر ڈالا تھا، کبھی دوسروں پر ڈالا تھا. یہ غلطی تھی مین بنیادی. یا اپنے آپ کو بلیم کر رہے تھے، یہ ڈپریشن اندر گیا، یا غصہ باہر نکلا، یا دوسروں پر الزام لگا رہے تھے. تو اپنی کسی اسٹیج پر مایوس، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم سے ڈھک لینے کو کہتے، تم سے جتنی بھی غلطیاں ہو گئی، اب اس کا رزلٹ مل رہا ہے نا. اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ ان سب کو ڈھک دے. تو اس کا جو رزلٹ مل رہا ہے، وہ جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ ملنا بند ہو جائیں، وہ رک جائیں. ہر اسٹیج پر ممکن ہے. مایوس کسی اسٹیج پر مت ہونا. صرف بات اتنی ہے کہ وہ جس اسٹیج شیطنت والی اگر آ گئی تو اس سے واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ہر اسٹیج سے واپسی ممکن ہے. اس اسٹیج تک واپسی ذرا زیادہ پاسبل ہے جو ابلیسیت والی ہے، جہاں بالکل سرکش و باغی نہیں ہو گئے. وہ سرکش و باغی کیا کرتا ہے؟ کہا کہ ینزغ بینہم، یہ انسانوں کے بیچ میں پھر آپس توڑ پھوڑ شروع کرتا ہے. دوسروں کو جن کی وجہ سے اس کے خلاف دوسروں کو بھڑکاتا ہے. کسی ایک پر غصہ تھا، دوسروں کو بھڑکایا، آپس میں دشمنی ڈالتا ہے. شیطان یہ کرتا ہے جب شیطنت کی اسٹیج آ جاتی ہے تو پھر سازشیں ہو رہی ہیں، جس سے ناراضگی ہے اس کے خلاف اپنی کریٹیوٹی ختم ہو گئی، ادھر لگ گئی تعمیری صلاحیت. خود کچھ کرنا تھا، جن چیزوں کی وجہ سے پیچھے ہو گئے تھے اس میں کچھ محنت کرنی تھی، اس میں کچھ لگنا تھا، اب اس سے ہٹ کے ذہن ادھر چل رہا ہے. اس کو نقصان پہنچاؤں گا، دیکھیے اسے بہکا کے دکھا دوں گا میں. تو یہ کہا اب شیطان یہ کرتا ہے کہ ان کے درمیان میں نفع پیدا کرتا ہے، اختلافات پیدا کرتا ہے. انہ یامر بالفحشاء والمنکر، فحاشی پھیلاتا ہے،
وہ جو منکرات ہے، جو ناپسندیدہ باتیں، اللہ پھر ان راستوں کی طرف نکل جاتا ہے. یہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے وہاں سے بھی ممکن، ذرا زیادہ مشکل ہے. فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر ڈالے، اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کسی سٹیج پر نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب جتنے ہیں سب کو اکٹھے جو ہے وہ ڈھک سکتا ہے. اب یہ تو بات ان کی ایفرٹ بھی تو ہو، وہ چاہیں کہ اب ہمیں واپس آنا ہے، وہ سب پاسبل ہے. انیبوا الی ربکم، اب حل بتا رہے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹو، واپس رب کی طرف لوٹو. کہ جب اس نے تمہیں صلاحیت دی، جہاں سے تمہیں یہ محسوس ہوا تھا کہ میرے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، تم سمجھ رہے تھے کہ دوسرے جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں مجھے چھوٹا کر دیا گیا، تم سمجھ رہے تھے مجھے جو اچیو کرنا چاہیے تھا یہ حالات نے، کہاں پر سسٹم نے مجھے کرش کر دیا، چاہے کسی ایک شخصیت نے، چاہے پورے سسٹم اور نظام نے. کہا وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب اسے کہتے ہیں جو پرورش کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے، لے کر جاتا ہے، اس کی طرف لوٹو، واپس اس کی طرف واپس مائل ہو. یہ کہ کسی سٹیج کے اوپر تمہارا سوچنے کا انداز غلط تھا، واپس ادھر لوٹو اور واپس اپنی ایفرٹ صحیح ڈائریکشن میں سٹارٹ کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. کہا کہ اور دیکھو، سرنڈر کر دو، جو تمہیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ تم اس سے الگ ہٹ کر کے کتنا ملا کتنا نہیں ملا، تو بتا دیا کہ تم یہاں پر جتنا کرتے ہو وہ تمہیں ملتا ہے، وقتی رکاوٹیں آتی ہیں بعد کو جا کر ملتا ہے. اس پہ مایوس ہو کے بیچ میں روک گئے، یہ بیچ میں درمیان میں ٹیسٹ امتحان آتے ہیں، تو اسے کراس کرنا ہے، اس سے مایوس ہو کر پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اب پھر واپس لوٹو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، سر تسلیم خم کرو، تمہیں جو صحیح طریقہ بتایا تھا اس پر آؤ واپس. لیکن امید کے ساتھ میں یہ ہے، یہ امید ڈپریشن کو ختم کرتی ہے. تمہیں اپنے رب سے یہ امید ہونی چاہیے کہ لے جائے گا تمہیں اوپر. ہر اسٹیج پر تم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی سزا سے تمہاری واپسی کر سکتا ہے وہ تمہاری. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اس سے پہلے کر لو کہ واپسی نہیں ہو پائے، پھر تمہاری مدد نہ ہو پائے، اس سے پہلے لوٹاؤ تم واپس. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اس میں احسن کہتے ہیں زیادہ اچھا، بہت بہت اچھا، بہترین پہلو. اس میں جو بہترین پہلو اس کی کرو اتباع. اب قرآن آیا تمہارے رب کی طرف سے، جو کچھ نازل ہوا تو قرآن ہے نا، اس میں بہترین کیا ہے؟ تو ہر چیز بہترین ہے. ہم کہیں نہیں یہ زیادہ اچھی ہے، یہ کم اچھی ہے. قرآن شریف میں یہ اور دوسرے مقامات پر بھی آیا، اس کی اتباع کرو جو زیادہ احسن ہے. احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا اس میں جو احسن ہے، جو زیادہ اچھا پہلو ہے، اس کی کرو اتباع. قرآن میں زیادہ اچھا اور کم اچھا کیا ہے؟ الگ سچویشنز ہیں. ایک سچویشن میں جو کچھ کرنا ہے اور دونوں کی ہدایات ہیں، تم اگر ہدایت ادھر والی لے کے دوسری سچویشن پہ کر دو گے تو وہ احسن نہیں ہے وہ بات. مثال کے طور پر جنگ کا بھی حکم دیا، لڑنے کا بھی حکم دیا اور بچ کر نکلنے کا بھی حکم دیا. اب جہاں لڑنا تھا وہاں بچ کر نکلے، جہاں بچ کر نکلنا تھا وہاں لڑ گئے، تو یہ احسن حصے کی اتباع نہیں کی. احسن کا مطلب اس سچویشن میں جو سب سے بہتر جو اس کے اندر حکم اس سچویشن کے لیے تھا اس کی اتباع کرو. قرآن کی تو ہر چیز احسن ہے، الگ الگ سچویشنز کے لیے ہے. اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری سچویشن کے اندر احسن پہلو کیا ہے. یہ جو غصہ دوسروں کے خلاف نکل رہے ہو یا اپنے خلاف نکال رہے ہو، پہلی چیز ہے غصے کا خاتمہ. غصے کا خاتمہ ہوگا امید سے. تو اس کے یقین واپس آنا چاہیے کہ تمہارے حالات بدلیں گے. اور کہا کہ کسی اسٹیج پر مت ہونا مایوس، میرے کہہ دو میرے بندوں سے مایوسی نہیں آئے قریب، لیکن اس سے پہلے ہو جائے واپسی، کہ پھر واپسی ختم ہو جائے، واپسی کی گنجائش نہیں رہے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا اور پھر تمہیں بالکل کرش کر دے گا. وہ عذاب جو تمہیں آ جائے گا وہ کرش کر دے گا بالکل، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے بالکل آخری طور پہ کرش کر دے گا، فنش. اس سے پہلے کر لو واپسی. تو یہ پوری ایک نفسیاتی انسان کے اندر کی جنگ ہے جس سے کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بہت لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں. وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ان میں ہوتی ہیں ذرا کم درجے کی ہوتی ہیں.
وہ پھر کبھی بعض جگہ بڑھ جاتی ہیں تو دوسرے کہنے لگے کہ تب ان کو تکلیف ہو گئی ہے، بیماری زیادہ ہو گئی، نظر آ رہی ہے۔ بہت بڑی تعداد کے اندر جو اپنے آپ کو نارمل سمجھتے ہیں ان میں ہوتی ہے۔ یہی ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو اسی جگہ، دیکھ لو کہ کہہ دیا، تمہیں بتا دیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم تم سے کیا خوب اچھے طریقے سے سمجھا نہیں دیا تھا کہ تمہارا دشمن ہے یہ شیطان۔ یعنی وہ جو بالکل مایوس ہونے کے بعد سرکشی کے راستے پہ نکل گیا، ادھر نہیں جانا ہے تمہیں، انہ لکم عدو مبین، یہ حصہ جو تمہارے اندر کا شیطان ہے یہ بہت بڑا دشمن ہے کہ واپسی نہیں ہوگی۔ ہر اسٹیج پر اپنا علاج اس جگہ پہ کرو امید کے ساتھ میں، دوسروں کے خلاف، اور پہلی چیز اس میں سے غصہ نکالنا ہے، سب سے بڑا کلر ہے۔ اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے، دوسروں کا نقصان نہیں پہنچا، ختم اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ نکال دو اپنے اندر سے غصہ، کہ میں نے کہہ دیا اور اس کے بعد نکال دیا لوگوں نے جن کے اندر غصہ تھا۔ یہ اللہ سے جڑنے سے ہوگا، یعنی اس کی رحمت والے حصے سے، کہ اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے غلط سمجھا تھا کہ نہیں ہوگا، میں نے غلط سمجھا تھا حالات کو، کہیں میری کمیاں تھیں، اب پوٹینشیلٹیز تو بہت ہیں، میں نے سمجھا نہیں، اپنی صلاحیتوں کو رک گیا میں۔ یہ تو انسان کے اندر انفائنائٹ وہ ہیں پوٹینشیلٹی، یعنی صلاحیتیں آگے بڑھ جانے کی ہر ایک کے اندر ہے، تو میں نے نہیں سمجھا تھا، میں رک گیا، اس سے مجھے ایفرٹ کرنی، امتحان آیا تھا درمیان میں، ٹیسٹ آئے تھے اور میں اس کو ناکامی سمجھ کر رک گیا۔ تو بلیم نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بلیم نہیں دے رہے، لیکن ایک غلط فیصلہ تھا اب ہم ٹھیک کر لیں گے۔ اس کے ساتھ امید آنی چاہیے، اور وہ امید یہی کہ وہ اگر سب کچھ بگڑ گیا ہے وہاں سے بھی واپسی ہو جائے گی۔ یغفر الذنوب جميعا، چاہے جتنی خطائیں کر لیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن کسی سٹیج پر نہیں آئے گا، وہاں سے بھی ممکن ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ یہ حصہ جو ہے اینگر میں بدل جانے، فرسٹریشن جو ہے وہ جب باہر نکلنے لگے، جب ابلیسیت شیطنت میں اندر کی بدلنے لگے، اس سے پہلے علاج کر لیں تو جلدی علاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری نفسیاتی کشمکش ہے انسان کے اپنے اندر کی، اس قصہ آدم و ابلیس کے اندر، جہاں ان باتوں سے اشارہ دیا ہے کہ کس اسٹیج تک اسے ابلیس کہا، پھر اسی کو کس اسٹیج پہ شیطان کہا، اور کہا شیطان کی اسٹیج وہ ہے جہاں سے پھر اتنی دور نکل گیا کہ واپسی بڑی مشکل ہو گئی، تقریباً ناممکن، ممکن تو تب بھی ہے لیکن تقریباً ناممکن ہو گئی۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو، اور یہ سب سے بڑا پہلو ہے اللہ سے امید کا، امید کے ساتھ میں اپنی کوشش اور اپنے ایفرٹس کا اور اپنی کوششوں کا، اس کوشش کو کہتے ہیں، قرآن نے کہا ہے اس کو نام دیا صبر کا۔ صبر کے معنی منہ چھپا کر بیٹھ جانا، رو پیٹ نہیں رہے، یہ تو خود ہی جس چیز کو ہمارے یہاں صبر کہتے ہیں تو خود ڈپریشن ہے۔ صبر کے معنی حالات کو فیس کرتے چلے جانا، قرآن نے جسے صبر کہا، اس کا مقابلہ لگاتا، کسی اسٹیج کے اوپر مایوس ہو کے تھک کر نہیں بیٹھنا، ایک بار ناکامی ہوئی، دوبارہ، تیسری بار، چوتھی بار، ہر بار وہ ایفرٹس، کوششیں کرتے چلے جانا، اس کا نام ہے صبر، اسے کہا ہے قرآن نے صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا انعام تو خود اللہ بن جاتا ہے، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں سارے وسائل ہیں وہ ساتھ میں آ گیا تو پھر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ وہ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، پوٹینشیلٹیز ہیں انسان کے اندر بے پناہ، پھر وہ نکل کر آتی ہیں۔ تو ان سب کو یہ اپنے آپ کو الزام دینا یا دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اللہ کی رحمت کے ساتھ میں جڑ کر اور نئے سرے سے ایفرٹ سے سٹارٹ کریں، تب غصہ نکلے گا، ورنہ غصہ نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، غلطی ہوگی، اس غلطی کا بھی ہم ہو چکا نا، جو کچھ ہونا تھا، آگے اچھا ہی ہوگا، اس لیے کہ میں اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کر رہا ہوں۔ خالی یہ ہو کہ میں نے غلطی کی، مجھے سزائیں مل رہی ہیں اور اسی کے اندر گھوم رہے، تو یہ تو اور بڑھاتا ہے، مایوسی کو بڑھانے والا حصہ ہے۔ غلطی کی تھی، میٹر آف فیکٹ اس کا پنشمنٹ یا اس کی غلطی سزا مل گئی، لیکن یہاں سے میں چینج کر رہا ہوں اپنے آپ کو، یہاں سے وہ رب جو مجھے اٹھا کر لے کر جانے والا ہے، آگے بڑھانے والا ہے، اس سارے غصے کو نکال کر وہ مجھے آگے بڑھائے گا، وہ مجھے اونچائیوں کے اوپر لے جائے گا۔ اب یہاں سے میں دوبارہ وہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دو چیزیں بتائی تھیں، صبر اور صلاۃ۔ صبر جو ہے وہ لگاتار پہم کوششیں، اور صلاۃ خالی ایسے ہی نماز نہیں کہ آپ نے 2 رکعت کسی وقت پڑھ لی، ایسی نماز جس میں آپ اللہ سے جڑ سکیں۔ جب جڑیں گے جبھی تو مانگیں گے، یہ ایسے ہی اپنے کچھ بول دیا رٹا ہوا۔ تو یہ 2 چیزیں ہوں کہ جہاں پر کچھ اس کے ساتھ میں جڑ، کچھ کیفیت قائم ہو سکے، دوسری طرف دوسروں سے کٹ سکیں، اس کے سامنے بندگی کے احساس کے سامنے صرف اس کی موجودگی کا احساس ہو کہ میں مالک کے سامنے موجود ہوں، پھر اپنی عرضی کچھ باتیں کہیں
اور پھر اس کے بعد لگاتار لگے رہیں. کہا کہ کوئی اسٹیج ایسی نہیں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی. تو اصل میں تو یہ ہے وہ حصہ کہ جہاں سے پھر واپسی اسی وقت سے اسی لمحے سے سٹارٹ ہو جائے گی. اور قرآن نے کہا کہ نہیں ہو مایوس کسی جگہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے انہ لا یئس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے تو کسی اسٹیج کے اوپر زمانہ گزر گیا. حضرت یوسف کو گئے ہوئے بچپن چھوٹے سے بڑے ہو گئے، جوان ہونے کے بعد اتنے بڑے ہو گئے کہ حکومت سنبھال لی انہوں نے، 4-5 ان کو منسٹریز مل گئی اور پریکٹیکلی تو سب کچھ کنٹرول انہی کا ہو گیا تھا. اس اسٹیج تک، اتنے زمانے تک، اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں مایوس نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے. کسی اسٹیج کے اوپر خبر آ جاتی کہ وہ ختم ہو گئے. جو کچھ انہوں نے بھائیوں نے بتایا تو پہلے ہی سمجھ لیا تھا انہوں نے جھوٹ ہے. اگر یہ کہیں کنفرم مل جاتا کہ ڈیڈ باڈی مل گئی یا لوگوں نے ڈیڈ باڈی دیکھی ایسا ہو گیا تو بات ختم ہو گئی تھی. لیکن جب تک یہ نہیں ہے اس وقت ہے کہ امید باقی، وہ امید کچھ کراتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مایوس کسی اسٹیج کے اوپر نہیں ہونا ہے اللہ کی رحمت سے. یہ رحمت سے مایوسی ابلیسیت پر لے کر جاتی ہے، اور اسی ابلیسیت کا نام ہی ڈپریشن ہے. ابلیسیت ہی کو ڈپریشن کہتے ہیں. تو یہ ایک انسان کے اپنے اندر کی جنگ اور کشمکش کی داستان ہے جو پوری قرآن نے بیان کی. اور وہاں بھی جہاں جہاں شیطان کا ذکر کیا ہے، وہ باہر کا شیطان تو ہے جو انسانوں کو بہکاتا ہے. انسان کے اپنے اندر کا شیطان کیا کیا کرتا ہے، بغاوتیں ڈالتا ہے، آپس میں بغض ڈالتا ہے، نفرتیں ڈالتا ہے، منکرات کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ سرکشی جو لے کر جاتی ہے انسان کے اپنے اندر کا شیطان، جو باہر کا شیطان اسے اپیل کرتا ہے. ہمیں اس کو یہ 2 فورسز قوتیں شروع سے دی تھی، ہمیں اس کو اوپر لے کر جانا ہے جو امید والا حصہ ہے، اور وہ جو مایوسی کی وجہ سے سرکش ہو گیا اسے روک دینا ہے اسی جگہ. یہ قرآن نے بہت 1-2 آیات، اصل میں تو بہت سی آیات کے اندر ریفرنس ہے اور حل ہے، اور اس کی ڈیٹیل ہے جو کچھ میں نے بتایا ابھی. بڑی تفصیل سے یہ پوری کشمکش جو ہے جگہ جگہ قرآن نے بتائی ہے. مختصر میں نے رکھی کیونکہ ایک بہت عام بات ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی ایک ڈپریشن کا پہلو ہے. نہیں آنا چاہیے. امید کم ہو رہی ہے، امید کم ہو رہی ہے تو آؤٹ پٹ کم نکلے گا. تمہاری صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں، تمہارے اندر جتنا پوٹینشیل تھا جتنا وہ پورا استعمال نہیں ہو پا رہا ہے. چاہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اپنے ایٹیچیوڈ کو بدلیں، اور پھر جو بالکل ٹھیک ہیں ان کے لیے بھی کہہ دیا کہ رہنا الرٹ کے قریب نہیں آ جائے. یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ بیچ بیچ میں سے لاتا رہے گا اس طرح کی چیزیں، اور پھسپھسا کر کہتا ہے ایسے کہ پتہ نہیں چلتا، وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ وسوسے کینسل ہونے چاہیے. اور اللہ سے پناہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کے قانون میں آ جاؤ. جو ضابطے دیے ہیں اس کو لے کر چلو، تمہیں کامیابی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کا پہلو جو ہے وہ کسی جگہ پر اللہ کی رحمت کا وہ پیچھے نہیں جائے اور چھوٹے نہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد.